الرحمن الرحیم اور سینسس کی ٹریننگ کا آج آخری دن تھا اور اب آپ جانتے ہیں کہ ٹریننگ مکمل ہوئی اور اس ٹریننگ کے اندر جو ہمارے استاد تھے جو ہماری رہنمائی کر رہے تھے ایک نوجوان ایک ابھرتا ہوا نوجوان پاکستان کا، آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر تعارف فرمائیے گا اپنا۔ میرا نام فہیم انور ہے اور میں گورنمنٹ ڈگری آرٹس اینڈ کامرس کالج ملی سعود آباد ایوننگ میں ایز اے پروفیشنل لائبریرین ہوں اور یہ میرا فرسٹ ایور تجربہ ہے ٹریننگ کا۔ اچھا سر، کچھ تعلیم کے حوالے سے بتائیے کہ کہاں کہاں کی خاک چھانی ہے آپ نے حصول علم کے لیے؟ میں فرسٹ جو میری ماسٹر ڈگری ہے وہ کے یو سے ہے لائبریری انفارمیشن سائنس میں۔ جی ماشاء اللہ۔ اس کے بعد میں نے سیکنڈ ماسٹر کیا ہے بحریہ یونیورسٹی کراچی کیمپس سے۔ ماشاء اللہ۔ اس میں نے ایم بی اے کمپلیٹ کیا اپنا سپلائی چین میں 2020 میں۔ ماشاء اللہ۔ اچھا سر، آپ کچھ اس حوالے سے ارشاد فرمائیے کہ ہمیں سکھانے کے لیے، ہمیں ٹرین کرنے کے لیے کتنا عرصہ آپ خود ٹریننگ لیتے رہے اس عمل کی؟ اس میں ہماری جو بنیادی جو ٹریننگ ہوئی ہے ہمیں بھی 5 دن کی ٹریننگ دی گئی تھی سلیم حبیب یونیورسٹی کولنگی میں، جہاں ہمیں مکمل ٹریننگ دی گئی جو اب ہم اس کے ذریعے ہم اس قابل ہوئے کہ ہم آپ کو ٹریننگ دے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سر، کچھ اس بارے میں ارشاد فرمائیں کہ پاکستانی لوگوں کا مزاج کیسا ہے، ہمیں کیا واقعی تربیت کی ضرورت ہے؟ سینسز ہو گئے اور جو سرویز جو ہوتے ہیں، جتنے بھی سروے ہوتے ہیں تھرو آؤٹ دی ورلڈ، اس میں اور پاکستان میں ہونے والی شماریات کے کاموں میں کوئی آپ محسوس کرتے ہیں فرق؟ کیونکہ ایک بڑا تجربہ ہے آپ کا اس حوالے سے، لائبریری سائنس میں بھی ہیں اور ایم بی اے کی ڈگری لی ہے اور آپ نے کتابوں کو پڑھا ہے، آپ نے اچھے لوگوں کو سنا ہے اور ایک بہت اچھی صحبت میں اثر رہی ہے۔ کیا فرق ہے پاکستانی عوام کا مزاج، ان کی نفسیات کیا ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں، جب اس کے پاکستان کو ہم کمپیئر کریں گے ادر کنٹریز سے تو اس میں پہلا بنیادی تو یہ آتا ہے کہ ہم آتے ہیں ڈیولپنگ کنٹریز کے اندر اور وہ آتے ہیں ڈیولپ کنٹریز کے اندر۔ جی۔ پہلا فرق یہ ہوا، پھر اس میں ظاہر ہے ایجوکیشن بھی میٹر کرتی ہے۔ جیسے نیوزی لینڈ کے اندر جو آپ کو جو خواندگی ہے وہ 99% 98% ہے جی۔ اس میں میجورٹی جو ہے وہ ڈاکٹریٹ ڈگری ہیں۔ جی۔ مطلب انہوں نے ایم فل اور پی ایچ ڈی آپ کو ملیں گے، مطلب 18 سے 20 سال کی تعلیم ہے ان کے پاس میجورٹی کے پاس۔ جب ادھر پاکستان سے جب ہم بات کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے پاکستان کے اندر خواندگی کا تناسب کیا ہے، کیا ریشو ہے۔ ابھی میرے خیال سے 56 یا 60 انڈر 60 ہے ہمارے پاس۔ جی۔ تو اس حوالے سے جب ہم کمپیئر کرتے ہیں تو ظاہر ہے اسی حوالے سے آپ کو لوگوں کا جب بات کریں گے، لوگوں کی اویئرنیس اسی حوالے سے ہوگی۔ ان کا ظاہر تعلیم یافتہ ہوگا، اس کا بات کرنے کا لب و لہجہ، اس کا آنسر الگ طریقے سے ہوگا اور جو اس کی اویئرنیس بھی الگ طریقے سے ہوگی، اس کی نالج میں بھی ڈفرینس آئے گا۔ جی۔ تو اس لیے پاکستان میں ہمیں تھوڑی مشکلات تو پیش آتی ہیں، مگر یہاں بھی لوگ کوپریٹ کرتے ہیں، ہر اچھے برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں، مگر یہ کہ لیول کا ڈفرینس آ جائے گا یہاں پر۔ اچھا سر، تھوڑا سا ٹائم لوں گا، اس حوالے سے بتائیے کہ یہ ڈیوائس جو ہم شامل کر رہے ہیں ٹیبلٹ کے نام سے، اس ڈیوائس سے اس سینسس کی کوالٹی پہ کتنا فرق پڑے گا؟ کتنے پر امید ہیں آپ؟ اس سے دیکھیں، جو لاسٹ جو 6 سینسز ہوئے ہیں وہ پیپر بیس تھے، یہ فرسٹ ایور جو ہے ڈیجیٹلائز ہے۔ اس میں یہ ہوگا جو انومینیٹر جو گھروں پہ جائے گا ڈیٹا لینے کے لیے، وہ ہینڈ ٹو ہینڈ اپنا ڈیٹا جو سیو کرے گا وہ اپلوڈ ہو رہا ہوگا، آٹومیٹک بھی اپلوڈ ہوتا ہے اور وہ سیلف اپلوڈ بھی کرے گا۔ تو وہ جو ڈیٹا اپلوڈ ہوگا وہ جو بلاکس ہوں گے 10 بلاک یا 20 بلاک کے اوپر ایک سپروائزر ہوگا، اس کے ڈیش بورڈ پہ شو ہو رہا ہوگا، لائیو ڈیٹا شو ہو رہا ہوگا۔ اسی طریقے سے جو اوپر جو ہمارے پی بی ایس ہیں، ناظرہ ہیں، جی ٹی وی اسٹیک ہولڈر اس کے اندر شامل ہیں، ان کے پاس یہ ڈیٹا اسی وقت ہینڈ ٹو ہینڈ اپلوڈ ہو رہا ہوتا ہے تو ان کے پاس شو ہو رہا ہوگا۔ ماشاءاللہ۔ تو سارے فیکٹرز ان کے پاس شو ہو رہے ہوں گے، تو اس میں ڈیٹا ٹرانسپیرنسی جو ہے وہ تقریباً 99% ہوگی۔ تو اس میں بھی کہ 1% چانسز ہے کچھ میں بھی مسٹیک، انوویٹر کی طرف سے مسٹیک ہو جائے، ڈیٹا دینے والے سے مسٹیک ہو جائے، مگر ڈیٹا کریڈیبلٹی ہے، جہاں تک بات ہے ڈیٹا سیکورٹی کی بات ہے، وہ اس دفعہ چانسز ہیں بہت بہتر ہوگا۔ آخری سوال سر میں آپ سے کروں گا، بہت شکریہ کہ آپ نے میرے چینل کے لیے اتنا وقت نکالا اور مجھے ٹائم دیا، بڑی نوازش ہے آپ کی۔ سر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب اتنا سب محنت کرنے کے بعد، ٹریننگ دینے کے بعد، اسٹاف جو ہے فیلڈ میں جائے گا اور ان تمام مہارتوں کو اپلائی کرے گا جو آپ کے ذریعے سے اور حکومت پاکستان کے ذریعے سے اور بکلیٹس کے ذریعے سے ہم تک پہنچی، ٹیبلٹ اسٹاف کے ہاتھ میں ہوگا۔ کتنی حکومت کو اس بارے میں کوشش کرنی چاہیے کہ لوگوں کو بھی تو موٹیویٹ کرنا ہے، لوگوں کو کس طرح راضی کریں، کیا اقدامات اٹھائے سرکار کے، لوگ بھی اس طرف متوجہ ہوں اور اس کام سے لوگ ڈریں نہیں، گھبرائیں نہیں اور تعاون کریں؟ آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟
دیکھیں اس میں ایک تو بنیادی بات تو ہے کہ یہ پہلی دفعہ تو کوئی کام نہیں ہو رہا، 6 دفعہ پہلے ہو چکا ہے، لاسٹ ٹائم 2017 میں ہو چکا ہے، تو لوگ اس کام کے حوالے سے اویئر تو ہیں، مگر یہ کہ جس طرح پولیٹکس یہاں پہ ابھی جو بیڈ گورننس ہے اس وجہ سے لوگ تھوڑے ہائپر ہوں گے اور غصے میں ہوں گے. جب اب سیلف انومینیشن کے لیے جو ٹیمیں فیلڈ انومینیشن جو انومینیشن لسٹنگ کے لیے انومینیٹر جب فیلڈ میں جائیں گے تو لوگ غصے کا اظہار بھی کریں گے. تو اس میں ہم نے اخلاقی تربیت بھی کی ہے انومینیٹر کی کہ جب وہ لوگ غصہ ہوتے ہیں یا ہارش ہوتے ہیں تو آپ نے پولائٹلی ان کو جواب دینا ہے اور بڑی پولائٹلی اور اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان سے ڈیٹا لینا ہے. تو اس میں میسیج یہی کہ جو عوام ہے وہ بھی انومینیٹر کے ساتھ تعاون کرے، کیونکہ فرسٹ ایور یہ ڈیجیٹل سینسس جو ہو رہا ہے اس میں جو پروونشل جو گورنمنٹس ہیں اور آپ کی جو وفاق ہیں وہ اور جو دوسرے ادارے ہیں ہمارے سیکورٹی کے وہ سب ایک پیج پر ہیں. تو اب اس میں کہ اگر عوام ہمارے ساتھ تعاون کرتی ہے تو ایک بڑا اچھا یہ ڈیٹا ہمارے پاس کلیکٹ ہو جائے گا، جس کی بنیاد کے اوپر مستقبل میں جو منصوبہ بندی ہے ہم جو کرنے جا رہے ہیں، جو ہمیں کرنی ہے گورنمنٹ کو، وہ اچھے طریقے سے ہو پائے گی. تو یہ کہ آپ اچھی امید رکھیں اور جو اسٹاف ہمارا آپ کے پاس آتا ہے آپ ان سے اچھا تعاون کریں اور اس طرح کہ ہم اس مردم شماری کو کامیاب بنائیں. بہت شکریہ سر. سر کوئی ایک آخری اچھی بات جو پاکستان عوام کی، کوئی پاکستان کی سرز مقدس کی، اس پیارے سے وطن کی جہاں پہ ہم پیدا ہوئے، جہاں پہ جو ہے ہم پلے بڑے اور ہم نے تعلیم حاصل کی، کوئی ایک بات جو آپ کو بہت اچھی لگتی ہے میرے پاکستان کی؟ سر پاکستان سے دیکھیں دنیا میں جتنے بھی اوورسیز پاکستانی ہیں نا، آپ ان سے ہی پوچھیں گے نا تو بولیں گے پاکستان پاکستان ہے. اور وطن کی جو محبت ہے وہ ابھی آپ کو قدر نہیں ہے. جس طرح کہتے ہیں نا کہ جانے کے بعد ہی قدر آتی ہے، جس طرح والدین جب گزر جاتے ہیں جب قدر آتی ہے، اسی طرح وطن کی قدر بھی جب ہی آتی ہے جب بندہ وطن سے دور ہوتا ہے. تو جو وطن کے اندر ہی یہیں ہے بچپن سے یہیں پلے میں، ان کو وہ قدر نہیں ہے. وہ جب باہر جا کے خاک چھانتے ہیں اور دھکے کھاتے ہیں جب ان کو یاد آتا ہے پاکستان. سر آپ کو سب سے اچھا کیا لگتا ہے اس ملک کا؟ اس ملک کی جو کلچر ہے وہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے، کیونکہ ایز اے پاکستانی اور ایز اے مسلم جو مجھے فریڈم اس ملک میں ہے وہ مجھے کہیں اور نہیں ہے. بہت شکریہ سر فہیم انور ہمارے ساتھ تھے اور آپ نے اپنے خوبصورت خیالات سے ہمیں نوازا. ہم بہت شکر گزار ہیں آپ کے. احباب کے لیے میرا یہ پیغام کہ کریں گے اہل وطن تازہ بستیاں آباد، اور یہ ٹریننگ انشاءاللہ جو ختم ہوئی ہے یقیناً اپنے مقاصد لے کر آئے گی. اور ان مقاصد میں سب سے پہلا مقصد یہی ہے کہ پاکستان میں موجود لوگوں کو گنا جائے اور گنتی کرنے کے بعد ان کے لیے سہولتوں کا جو ہے انتظام کیا جائے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. عبد المعید احمد، اللہ حافظ.